الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو کامیاب انسانیت بنانے کے لیے اور اس کی زندگی اور زندگی کی تگ و دو کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے الہی طور طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی رہنمائی میں چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے تگ و دو کو بہتر نتائج کا حامل بنا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ جو اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو اپنی زندگی اللہ کی خواہش اور منشا کے مطابق گزارتے ہیں. انسانیت کا وہ طبقہ جو اپنی خواہش اور اپنی طبیعت پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کے تگ و دو اور نقل و حرکت یہ عدم سنجیدگی اور جذبات کے تابع ہوتی ہے، اور انسانیت کا وہ طبقہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارتے ہیں، ان کی زندگی کی تگ و دو اور نقل و حرکت یہ سنجیدگی اور شعور کی بنیاد پر ہوتی ہے. لہذا وہ طبقہ جو اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس راستے پر وہ خود چل کر معقول اور سنجیدہ زندگی گزار رہا ہے، اسی راہ پر دوسری انسانیت کو بھی دعوت دے، اور اس دعوت کے لیے بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اسی پر اللہ کے جانب انسانیت کو بلاؤ، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، لوگوں پر واضح کر دو، پھر چاہے اللہ کی جانب بلانے والا میں خود یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اتبعنی، یا پھر میرے پیروکار ہو، سب کے لیے بلاوے کا معیار بصیرت ہوگی. اب بصیرت کا مقصد یہ ہے کہ جس راستے کے جانب یا جس عمل کے جانب لوگوں کو بلایا جائے وہ اتنا واضح ہو، قاعدہ اندازہ ہو، اور جس منزل کے جانب اس کو بلایا جا رہا ہے اس منزل کی اسے بخوبی آگاہی ہو اور خبر ہو،
اور اس کی پہچان ہو کہ جس منزل کے جانب مجھے بلایا جا رہا ہے یہ منزل میری کامیابی پر منتج ہوگی یا میرے ہلاکت پر۔ بصیرت کا مقصد یہ ہے، اور بصیرت یہ آنکھوں سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، اس کو بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت عقل کی وہ بینائی کہ جس طبقے کو آپ کسی راستے پر چلا رہے ہو اس کو شعور اس پیمانے کی دی جائے کہ وہ تمام معاملات کو سمجھ سکے، اور ہر فرد میں جو تیرے ہم سفر بنتے ہیں اس ہر ایک میں اس درجے کی صلاحیت ہو کہ وہ باقاعدہ اپنے دائرہ عمل میں اسی ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم جائزہ لیں تمام بلانے والوں کو جو صدائیں بلند کرتے ہیں اپنے جانب لوگوں کو بلاتے ہیں، اس کا حال دیکھیں کہ اس کے پاس کیا بصیرت ہے، وہ کس بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر جب اس بلاوے پر لوگ دوڑ لگا کے آتے ہیں ان دوڑنے والوں کی نگاہیں کہاں تک اثر کرتی ہے، کہاں تک نظر رکھتی ہے، انہیں کیا چیزیں دکھائی دیتی ہے؟ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جاتی کہ جس کی بنیاد پر اسے راستہ نظر آئے، اسے منزل دکھائی دے، کیونکہ راستہ دکھنا اور منزل کا نظر آنا اور سمجھنا اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، اور شعور ایسی چیز ہے کہ وہ 2 3 4 چیزوں کے درمیان اس بات کا تعین کر سکے کہ کون سی چیز زیادہ دیر پا اور مؤثر ہے۔ ویسے تو وقتی طور پر ایک بھوکا ہے تو اس کو چند نوالے چاہیے، وقتی طور پر کسی کو لباس نہیں تو اسے قمیض چاہیے، وقتی طور پر کسی کا جیب خالی ہے تو کچھ خرچہ چاہیے، لیکن وقتی طور پر جلسے کے دوران بریانی کھا کے بعد میں پھر بھوکے مرنا، اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ تیرے برسر اقتدار آنے کے بعد پھر میرا کیا حال ہوگا، اس بات کا ادراک کرنا یہ شعور ہے۔ وقتی طور پر گھاس اور پتھر اور مٹی کی تمیز تو جانور بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ بیل بکرے گائے کسی نے آج تک پتھر نہیں کھایا ہے نہ مٹی کھائی ہے، گھاس کھاتا ہے جو ان کے کھانے کی چیز ہے۔ شعور ایسی چیز ہے کہ وہ کئی سارے سامنے آنے والی چیزوں کے درمیان مستقل چیز کا ادراک کر سکے کہ مستقل کیا ہے۔ لہذا جب انسانیت کے درمیان یہ چیز سامنے آنے لگی کہ شعور کوئی اہم چیز ہے اور بصیرت اہم چیز ہے، جب تک کسی قوم کے پاس بصیرت اور شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ قوم نہیں کہلائے گی، کیونکہ قوم کا معنی کھڑے ہو جانے کا ہے۔ ہمارے درمیان کسی بھی جماعت کا کوئی بھی پیروکار اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے، سب پڑے ہیں، اور پڑے ہوئے کو چلایا نہیں جاتا، گھسیٹا جاتا ہے۔ اور اس وقت تمام جماعتوں کے ورکروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، چلایا نہیں جا رہا ہے۔ چلتا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے، اور قوم کا معنی کھڑے ہو جانے والوں پر ہے، اور کوئی کھڑا نہیں ہے۔ جب یہ ذہنیت آئی کہ شعور اور بصیرت ہونی چاہیے، لیکن جب شعور اور بصیرت ہوگی تو پھر کوئی بھی قوم اندھا بہرا بن کے دیوانوار کسی کے پیچھے دوڑ نہیں لگائے گی، اور جب دیوانوار دوڑ نہیں لگے گی تو پھر مخصوص طبقے جو لیڈرشپ کے نام پہ قوموں کے درمیان ہے ان کی اپنے مراعات اور عیاشیوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ لہذا ان تالوں کو کھلے رکھنے کے لیے اور عیاشیوں کے وسائل کو کشادہ رکھنے کے لیے
بنیاد بصیرت کے بجائے، شعور کے بجائے 3 چیزیں بنائی گئی کہ بندے میں شہرت ہونی چاہیے، نمبر 2 دولت ہونی چاہیے، نمبر 3 شخصیت ہونی چاہیے۔ شہرت، دولت اور شخصیت، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، جبکہ معیار یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ معیار دینداری، دیانتداری اور تقوی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی ذمہ داری نبھانا شروع کی اور لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کی جانب بلایا، تو لوگوں نے معیار پوچھا کہ کیا ہوگا، تو فرمانے لگے لبثت فیکم عمرا، تمہارے درمیان میں نے عمر گزاری ہے، مجھے کیسے پایا؟ اور انہوں نے جواب میں کہا کہ انت صادق و امین، کہ تم سچے تھے اور امانت دار تھے۔ امانت داری یہ دیانتداری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور سچائی یہ دینداری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہذا معیار جو ٹھہرا وہ دینداری، دیانتداری ہے اور تقوی ہے، یہ معیار ٹھہرا۔ لیکن اسی زمانے میں بھی مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن نے نازل ہونا تھا اور کسی کو رسول بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ایسے شخص کو نعوذ باللہ کیوں بنایا کہ جس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ اوڑھنے کو ہے، نہ کسی اور کو کچھ دینے کو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ 2 بڑے شہر مکہ اور طائف، ان دونوں میں سے جو سب سے بڑے 2 رئیس اور سردار ہیں، ان پر کیوں نازل نہ ہوا، جن کے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ باغات کی کمی ہے، نہ نوکر چاکر کی کمی ہے، نہ غلاموں کی کوئی کمی ہے۔ اور وہ 2 شخصیات ولید ابن مغیرہ اور عروہ ابن مسعود، ان دونوں کے نام پیش کیے، کیونکہ ان کی یہاں معیار کیا؟ شہرت، دولت اور شخصیت، یہ 3 چیزیں معیار تھی زمانہ جاہلیت کی۔ اور آج بھی ہمارے یہاں جماعتوں میں معیار کیا ہے؟ شخصیت، شہرت اور دولت۔ اب ہم جائزہ لیں کہ ہمارے آج کی جماعتوں کی لیڈرشپ اور اس زمانے کے مشرکین مکہ کی ذہنیت میں کس قدر مساوات ہے، کس قدر برابری ہے، یکساں ذہنیت، یکساں معیار، اور آج تک وہی بنیاد ہے کہ شہرت، دولت اور شخصیت معیار ہونی چاہیے۔ اور مشرکین مکہ کی یہاں بھی یہی 3 چیزیں تھیں کہ ان 2 بندوں پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا، جن کے پاس دولت بھی ہے، شخصیت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لوگ بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں معیار یہ چیز نہیں تھی۔ اور پھر مزید کیا ہوا، یہاں تک کہنے لگے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول کے ساتھ کیا ہے، یا اس رسول کو ہوا کیا ہے، یأکل الطعام، یہ بھی ہمارے جیسے کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، ان پر فرشتے کیوں نہیں اترے جو ان کے ساتھ لاؤ لشکر کی صورت میں گھومتے پھرتے اور ہمیں ڈراتے ہیں؟ یعنی مقصد کیا ہے کہ اس بندے کا ہم کیوں چناؤ کریں کہ جو بندہ خود ہمارے طرح ہو، ہمارے طرح گھومتا پھرتا ہو، ہمارے معیار کا کھاتا ہو، ہم سے زیادہ اونچے معیار کا کھانے والا ہونا چاہیے۔ ان کے پاس لاؤ لشکر ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونی چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، کئی سارے گن مین ہونے چاہیے، تاکہ ہر جگہ گدیوں میں مکے مار مار کے ہمیں ذلیل کرتے رہیں، پھر ہم اس کی پیروی کریں۔ واضح آیتیں فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے ڈرانے کے لیے ہوتے۔ اور پھر آگے او یلقى الیہ کنز،
یا پھر خزانے کا نزول ہوتا ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ خزانے ہوتے، او تکون لہ جنت، یا ان کے باغات ہوتے، یأکل منہا، کہ اس سے وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے۔ وقال الظالمون، اور صرف اس پر انہوں نے بس نہیں کیا، یہ ظالم کہتے تھے، ان تتبعون، تم ایسے بندے کی پیروی کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، سوائے اس کی کہ وہ جادو کے زیر اثر ہے۔ یعنی جب یہ چیزیں نہ ہو آپ کے پاس، آپ ایم پی نہ ہو، آپ ایم این اے نہ ہو، آپ سینیٹر نہ ہو، آپ کوئی اور ذمہ داری آپ کے پاس نہ ہو، تو پھر لوگ آپ کے قریب نہیں بٹکیں گے، کیونکہ شعور تو معیار ہی نہیں ہے، بصیرت تو معیار ہی نہیں ہے، یہی چیزیں معیار ہے۔ جب یہ چیزیں معیار بنے گی تو وہ قوم ذلیل ہوگی، وہ قوم تباہ ہوگی، وہ قوم من حیث القوم غلام بنے گی۔ اور اسی زمانے میں یہی ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے جس کی نشاندہی یہ لوگ کرتے تھے، قوم کو شعور دیا، قوم کو عقل و فراست دی، قوم کو بصیرت عطا کی، وہ خدا اور غیر خدا کی تمیز کر پائے، وہ قوم وہ رسول اور غیر رسول کی تمیز کر پائے، وہ غلامی اور آزادی میں فرق کر پائے، وہ مستقل اور غیر مستقل کے درمیان فرق کرنے لگے۔ لیکن ہم ہیں کہ آج تک نہیں کر سکے۔ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، باپ دادوں سے یہ وزیر بنتے آئے ہیں، یہ کوئی معیار ہے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ باپ دادوں سے انسانوں کو ذلیل کرتے آئے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا ہم نے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نسل در نسل ظلم کرتے آئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نسل در نسل قومی خزانوں کو لوٹتے آئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ نسل در نسل ملک کے ارباب اختیار کے ساتھ مل کر عوامی نمائندہ حیثیت کی بنیاد پر، عوام کا نمائندہ بن کر وہ قوم کی نسل کشی کی قانون سازی کرتے رہے۔ کبھی نیشنل ایکشن پلان بنایا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی بھی 15 گریڈ کا آفیسر کسی کے بھی ماتھے پہ گولی مار دے تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں مارا ہے۔ مردے کی صفائی کے لیے ان کے ورثہ گھومتے پھرتے رہے کہ خدا کے لیے یہ تو وفادار تھے، لیکن مارنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اقدام کیا ہے، وہ ملک کا وفادار ہے۔ اور ہمارے سارے نمائندوں نے یہی کچھ کیا، نیشنل ایکشن پلان منظور کروایا، ڈرون حملوں کے بل پہ دستخط کروائے، سب کچھ کروایا، لیکن پھر قوم کی موت پر روتے بھی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس دورانیے میں اتنے لوگ ہمارے مریں گے۔ کوئی خوف خدا ہے؟ ہم پھر کل جا کر دوبارہ ایسے لوگوں کی چناؤ کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں واقعتاً، تو ہمارا ایمان ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ایسے دھوکے بازوں کی کردار کو جانچیں، اس کی کردار کو سمجھیں کہ جو دیندار ہے یا بے دین ہے، یہاں پر شریعت کے علمبردار ہے یا سیکولرزم کے علمبردار ہے، سب کے ہاں ایک معیار ہے، شہرت، شخصیت اور دولت ہونی چاہیے۔ بیڑا غرق کو ایسے نمائندوں نے، اور اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن قوم ہے کہ سوئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ قوم ہے ہی نہیں۔ قوم تو کھڑے ہونے والی ہوتی ہے، یہ تو پڑی ہوئی ہے، اور پڑی ہوئی قوم کے ٹانگوں پہ رسیاں باندھ کر اسی طرح لیڈرشپ گھسیٹتی رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو، ہمیں بصیرت نصیب ہو کہ ہم اپنے درمیان رہنے والے اپنے شکلوں میں، اپنے رنگوں میں، اپنے لباسوں میں، اپنے محلوں میں اپنے قاتل، اپنے چور، اپنے ظالموں کو پہچان سکے۔ اور جب ہم نے پہچانا تو انشاءاللہ اس دن سے ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اس کی مہربانیاں بھی ہوں گی، اور ہم اپنے راستے خود طے کر پائیں گے۔ ہمیں کسی شہرت، شخصیت اور دولت والے کی چناؤ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔